الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين۔ یہ وہ روزے کا حکم ہے جو کہ یہاں دیا جا رہا ہے، اور ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت وسط کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالنے کے بعد جو انفرادی طور پر ہمیں کام کرنے ہیں، جو مزاج بنانا ہے، جو مقصود رکھنا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں اہم ترین بات یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کو بڑی اچھے سے اختیار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہمارے جیح اول ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہمارا جو ہے نا مقصود ہے، اور اسی کو ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے اور نظر آنا چاہیے۔ اچھا، اس سلسلے میں جو عملی اقدام ہے، عملی کام جو کرنے ہیں، اس میں جو اہم کام ابھی تک بتائے گئے ہیں ان میں نماز بات ہو چکی ہے، اس میں انفاق فی سبیل اللہ یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اور حقوق ادا کرنا دوسرے لوگوں کے، اس کی بات ہو چکی ہے۔ عہد کی پاسداری اور صبر، استقامت ہر معاملے میں، بھوک میں، پیاس میں، آزمائشوں میں، یہ وہ بنیادی اوصاف ہیں جو کہ ہر اس فرد کے لیے ضروری ہیں جو کہ امت وسط کا تعلق رکھتا ہے، جو اس جماعت میں شامل ہے، اور جو اوصاف انفرادی طور پر ہمارے اندر مطلوب ہے وہی اجتماعی طور پر بھی نظر آنا چاہیے۔ اب یہاں پر اگلا کام جو بتایا جا رہا ہے وہ روزے کا ہے، سیام۔ صوم کا لفظی مطلب ہوتا ہے رک جانا، یعنی اپنی خواہش کو بھی روک لو۔ ایک ہوتی ہے ضرورت انسان کی، ایک ہوتی ہے خواہش۔ اچھا، ضروریات جو ہے نا وہ بڑی محدود ہیں، بندہ کتنی روٹی کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے، اب وہی چیزیں، خواہش کی کوئی حد نہیں ہے، روٹی کے علاوہ بھی کچھ چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ اسی طرح باقی معاملات میں، لباس کا معاملہ دیکھ لیں، ہر چیز، جتنی بھی چیزیں ہیں جو زیادہ پھیلاؤ ہے ہمارا، وہ تو خواہشات کے ہیں، ضروریات تو ہماری بڑی محدود۔ اب یہاں پر صوم جو ہے، یہ جو پابندی لگائی گئی ہے، اس میں اپنی ضروریات پر بھی ایک کنٹرول کرنا ہے، ایک ضبط کرنا ہے، کہ ایک معمول کی ضرورت ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، تو وہ بھی اب مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ لوگوں نے کھانے پینے سے رک جانا ہے، اس وقت سے اس وقت تک اپنی دوسری خواہشات پر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ صوم جو ہے یہ کھانے پینے کا بھی صوم ہے، یہ نیند کا بھی صوم ہے، یہ کلام کا، زبان کا بھی صوم ہے، اور یہ باقی دوسرے معاملات بھی کئی آ جاتے ہیں جن کا صوم ہے، یعنی کس سے ہمیں ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا، کس انداز میں مل سکتے ہیں، نہیں مل سکتے، یہ سارا صوم کی وہ تفصیلات جو ہیں وہ تو میرا خیال ہے ہوتی رہتی ہے بات، اور ایسی متعدد کتابیں بھی ہیں اور پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ یہاں پر جو حلال ضروریات ہیں، حلال طریقے سے حاصل کی جاتی ہیں، ان پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ اس وقت سے اس وقت تک آپ کھا نہیں سکتے، چاہے بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں پی سکتے، اور اس وقت سے اس وقت تک آپ کو جاگنا ہے، نیند آ رہی ہے تو بھی اٹھنا ہے۔ یعنی سحری جو ہمارے اوپر لازم کی گئی، یا ہمیں کہا گیا کہ بھئی سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے، تو وہ اسی لیے نا کہ بھئی اس وقت اٹھانا چاہتے ہیں وہ تو اٹھو۔ سارا سال تو ہم سے اٹھا نہیں جاتا اس وقت تہجد کے لیے کہ 2 نفل پڑھ لیں، لیکن رمضان میں الحمدللہ اٹھتے ہیں۔ تو یہ پابندی یہاں پہ صوم کی، وہ دراصل اس لحاظ سے ہے، یہ جو ایک بتایا گیا نا، جو ایک ہی مقصد بڑا بتایا گیا، لعلکم تتقون۔ کیوں ہم نے کھانے پینے سے روکنا ہے؟ کیونکہ ہمارے محبوب نے کہا ہے کہ نہیں کھانا۔ کیوں اس وقت اٹھنا ہے؟ ہمارے محبوب نے کہا اٹھو۔ محبوب تو جب کہے گا ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ جب کہے گا ہم جاگتے رہیں گے، ہم نہیں سوئیں گے، وہ کہے گا نماز پڑھو، لمبی قیام اللیل کرو، ہم کریں گے۔
کیونکہ محبوب کہتا ہے، محبوب کی خواہش، محبوب کا قرب حاصل کرنا، محبوب کا تقرب حاصل کرنا، اور ہر معاملے میں بس یہ دیکھنا کہ میرا محبوب مجھ سے کیسے راضی ہوتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور روزہ جو اصل مقصد ہے وہ تو یہی، اور روزے کا گواہ بھی تو صرف اللہ ہی ہے نا۔ کس کو پتہ ہے کہ میں نے دن میں کھایا ہے کہ نہیں کھایا، سوائے اللہ کے کوئی گواہ ہی نہیں۔ میری زبان کتنی پھسلتی، میں کتنا کو اس پر کنٹرول کر پاتی، اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں۔ میں تو خود ہی زبان پر کوئی ریکارڈ نہیں رکھ پاتی، کہ ہو سکتا ہے کتنی ایسی باتیں زبان سے نکل جاتی ہوں جو غیبت میں آتی ہوں، جو جھگڑے میں آتی ہوں، اور یہ ساری باتیں مطلب سننا بھی اتنا ہی برا ہے جتنا بولنا برا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، یہ تو پھر ہمیں کہا گیا نا، یہ تو روزے کو خراب کرتی ہیں۔ اس ڈھال کو جو کہ شیطان سے بچاؤ کے لیے، شیطان جو بڑا دشمن ہے، اس سے بچاؤ کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کہ تمہیں اپنے اوپر کنٹرول ہو، ضبط ہوگا، عزم ہوگا، تو پھر ہی اس شیطان کے حملوں سے بچ پاؤ گے۔ تو یہ رمضان کا پورا مہینہ جو ہے یہ ہمیں یہی مشق کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گنتی کے چند ایام معدودات، اب معدود جو ہے، گنتی جو ہے وہ معدودات جو ہے، یہ سمجھ 2 سے زیادہ، اور یہ پورا مہینہ ہے، تو پورے سال کے مقابلے میں تو 29 یا 30 دن جو ہے، یہ گنتی کے ہی چند دن ہوئے نا۔ اس میں بھی یہ رعایت دے دی گئی کہ جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر ہو، تو چلو وہ ان دنوں میں نہیں رکھ سکتا، کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اچھا، پہلے تو یہی تھا، اس کو حکم عام سمجھا گیا ہے کہ جو بھی ان 2 حالتوں میں نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھ لے، اور بے شک یا پھر فدیہ دے دے، لیکن بعد میں اب جو حتمی حکم ہے ہم اسی کی بات کریں گے۔ تو وہ یہی ہے، اگر رمضان کا کوئی روزہ جو ہے ہم نہیں رکھ سکے ان 2 وجوہات کی وجہ سے، اس کے علاوہ تیسری کوئی وجہ نہیں بتائی۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے امتحان ہو رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے بے شک روزہ نہ رکھو، تم نے گھر کی صفائی کرنی ہے، آج جالے شالے اتارنے ہیں تو چلو بے شک آج روزہ نہ رکھنا، یا تم نے آج سیر کرنے جانا ہے آج روزہ نہ رکھنا، یا تم نے آج شاپنگ کرنے جانا ہے روزہ نہ رکھنا۔ نہیں، دیکھیں اور کوئی وجہ نہیں ہوتا، 2 وجوہات۔ تو جو تقوی ہے نا، وہ تو پھر بڑی نگرانی کرے گا اپنے نفس کی، کہ روزہ کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی، کیا وجہ ہے؟ کیا وہ مرض میں آتی ہے، حالت مرض ہے اس کی وجہ سے چھوڑا ہے، یا کوئی سفر درپیش آ گیا؟ یعنی اس میں کوئی سیر و تفریح والا سفر تو ہے ہی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیے بھی ہیں رمضان کے مہینے میں، غزوہ بدر کا سفر ہوا، فتح مکہ کا سفر ہوا، اور ان سفروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی روزے رکھتے گئے۔ فتح مکہ والا تو دیکھیں، چلیں بدر کا تو ہم کہہ سکتے کہ ایک حادثاتی سفر تھا، اچانک پیش آ گئی وہ غزوہ۔ تو فتح مکہ کا تو بڑا پلانڈ سفر تھا، بڑا منصوبے کے ساتھ وہ سفر کیا گیا تھا۔ اور اس میں کچھ لوگ اس سفر کے دوران روایات جو آتی ہیں وہ یہ کہ کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے۔ اب آپ خود سوچئے کہ وہ تو پیدل کوئی جا رہے تھے، زیادہ سے زیادہ کیا سواری تھی، اونٹ ہوں گے، گھوڑے ہوں گے، کتنے گھوڑے تھے، اور اس میں بھی وہ روزہ بھی رکھتے چلے جا رہے تھے۔ مہینہ بھی یہی جو آتا ہے خالا کوئی اگست کا یا اس طرح کا، کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ بھی سردیاں تھی، اس لیے کوئی مشکل نہیں تھی، بلکہ اس سفر میں لوگ روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ بالکل جب قریب پہنچے مکہ کے تو پھر اس روز بھی روایات میں یہی آتا ہے کہ سب نے سحری کی اور روزہ رکھا، اور جب کوئی 10-11 بجے کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سب لوگ جو ہے نا وہ اس وقت روزہ افطار کریں۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے روزہ افطار فرمایا، اور کہا، کچھ لوگوں نے اس وقت بھی کہا کہ شاید آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ نہیں، ہم کام بھی کریں گے، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی ہم اتنے، اور وہ لوگ جب فاقہ تھے وہ رکھ بھی لیتے اور کام بھی کرتے، کام سے جی تو نہیں چراتے تھے نا وہ لوگ۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ آج جو روزہ رکھے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ نبی کی اطاعت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ اللہ کے حکم کی اطاعت۔ تو اللہ کا حکم ہو یا اللہ کے رسول کا حکم ہو، وہ یکساں اہمیت کے حامل ہے۔
اور اگر رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ نہ رکھو تو پھر نہیں رکھو، تو وہ رسول کے حکم کے تحت تھا۔ تو یہاں پر جو ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ بلا وجہ روزہ چھوڑنا جو ہے وہ اتنی بڑی بات بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر کسی عذر کے، اور عذر تو یہ دو ہی ہوئے نا، مرض ہوا تو یا مرض بھی کوئی اتنی شدت کا ہے کہ بھئی واقعی نہیں رکھ پاتے تو ٹھیک ہے، بعض کا چھوٹی موٹے بخار ہے یا کچھ تھوڑا بہت کچھ ہے تو اس میں تو بندہ رکھ بھی لیتا ہے نا روزہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ دیکھیں نا، اجازت دے بھی دی دو باتوں میں، اور پھر بھی یہ کہا کہ پھر بھی اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اس کی یہی تشریح فرمائی کہ اگر کوئی بغیر عذر کے کوئی ایک روزہ بھی چھوڑتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ روزہ تو نہ ملا جو رمضان کا روزہ تھا۔ اسی طرح نماز کا بھی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ اگر کوئی بغیر کسی عذر کے ایک نماز بھی چھوڑتا ہے نا، پھر وہ چاہے حرم میں آ کے جہاں ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 ہو جائے، پھر چاہے وہ وہاں پہ سنگی نمازیں پڑھتا رہا، وہ نماز تو نہ ملی جو اس نے بغیر چھوڑی۔ تو دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ روزہ جو ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے بندہ جو ہے اس کو چھوڑے، تو حت الامکان اس کو رکھنا، یہی کہا جا رہا ہے تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور کیوں نہ یہ جو تعلیم کیا ہے، علم کیا ہونا چاہیے کہ روزہ کیوں بہتر ہے؟ روزہ اس لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے، انا اجزی بہی، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزے داروں کے لیے تو اتنی بشارتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو خاص اپنا کام کہہ رہے ہیں، حالانکہ سارے کام اللہ کے لیے نا، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، باقی سچ بھی اللہ کے لیے بولتے ہیں، باقی سارے کام اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن صوم کو خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ الصوم لی، میرے لیے، گواہ بھی صرف وہی۔ تو یعنی یہ اتنا بڑا کوئی کام ہے یہ روزہ رکھنا، اپنے آپ کو روکنا، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا، کہ بس اس کا اجر اللہ ہی، اور اس کو ہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسرا۔ تو یہاں پر اسی لیے کہا رعایت دے بھی دی، اور پھر کہا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ وہ گنتی کے دن کون سے ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے، اور کیوں اس مہینے کو یہ سعادت بخشی گئی کہ اس میں یہ اتنا بڑا کام جو ہے رکھا جس کو کہا گیا کہ وہ میرے لیے، کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس سے مبینات، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح دلائل ہیں، اس میں بینات واضح ہدایات ہیں، من الہدا ہدایت میں سے، والفرقان، دیکھیں پہلے بھی کہا ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے، جو بھی اس کو رہنمائی کے لیے اپنائے گا، اس سے رجوع کرے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے واضح دلائل ہے، بینات من الہدا، کہ اگر کوئی خالی الذہن ہو کر بغیر کسی تعصب کے اس قرآن کی طرف رجوع کرے گا تو ضرور ہدایت پالے گا، والفرقان، اس لیے کہ اس میں حق اور باطل کو فرق کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو بھی تم میں سے یہ مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بھی کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اچھا، یہ دوسری دفعہ اجازت دے دی، اب یہ ایک یعنی قیامت تک کے لیے آیات ہے، اور ہر بندے کے لیے، ہر ضرورت کے لیے اس میں ساری چیز آ جاتی ہے، بات آ جاتی ہے۔ تو یہ جو فائدۃ من ایام اخر، اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، کیوں تمہیں اجازت دے دی۔ دیکھیں رمضان کی تو ایسی سعادت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزہ گیا تو بس گیا، وہ تو سعادت نہ ملی نا کہ جو 70 گنا اجر ہونا ہے، اور جو اتنی رحمتیں اور مغفرتیں اور جو جتنی خوشخبریاں، وہ ساری بعد کے دنوں میں تو وہ چیز نہیں ہے۔ اب اگر ایک روزہ رہ گیا تو بڑی محرومی ہوتی،
بندہ تو پھر اس صدمے سے نکل ہی نہ پاتا. لیکن تھوڑی سی رقم ہماری گم ہو جائے نا تو وہ صدمہ کتنے دنوں چلتا ہے، بلکہ ساری زندگی صدمے جو ہے نا وہ ہے میری فلاں چیز بڑی مجھے اچھی لگتی تھی وہ گم ہو گئی، مجھے اتنا افسوس ہے ابھی تک وہ یاد آ رہی. تو بندہ تو ایسا ہے نا کہ تھوڑا سا بھی نقصان ہو جائے تو بھولتا نہیں. اور یہاں تو ایک روزہ جو ہے وہ چھوٹ جانا پتہ نہیں کروڑوں اربوں خربوں کا نقصان ہے. تو بندہ کیسے اس کو افورڈ کر سکتا ہے اتنا بڑا نقصان. تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یعنی جس کو اس کی اوپر کہتے ہیں نا ان کن تم تعلمون، اگر تمہیں پتا ہو تو جس کو پتا چل گیا نا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اس کے لیے تو یہ نقصان بالکل قابل برداشت نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کو یہ تسلی دلائی جا رہی. یہ اگلی جو ہے نا یرید اللہ بکم الیسر، یہ اس بندے کے لیے تسلی ہے جس کو اس روزے کی عظمت کا، رمضان کے روزے کی عظمت کا، فضیلت کا احساس ہے، اس کے قدر ہے، اس کی قیمت کا انداز ہے. اللہ سے کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات، اب تمہاری مجبوری ہے نا، بیماری ایسی آ گئی تمہیں چھوڑنا پڑا تو نہیں رکھ پائے، تمہاری نیت تو پوری تھی لیکن تم اب مجبوری سے اب تم سے رکھا ہی نہیں جا رہا، چلو کوئی بات نہیں بعد میں تم پوری کر لینا. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، تمہیں کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو. دیکھیں نا کتنی بڑی مہربانی ہوگی. چلو کوئی بات نہیں، اگر واقعی کسی مجبوری سے چھوڑا ہے نا، یعنی بغیر مجبوری کے تو چھوڑا تو پھر تو ساری زندگی رکھتے رہو نا روزے، تو وہ بات تو نہ ملی. لیکن یہاں پہ چونکہ مجبوری ہے اور وہ مجبوری اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، تو اب وہ مہربانی اتنی اس رب کی کہ وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، میں بعد میں بھی تمہیں اتنا ہی اجر دے دوں گا جتنا تم رمضان میں رکھتے تو اجر ملتا، اور رمضان میں نہ رکھ سکنے کا جو صدمہ ہے اس کا اجر الگ ہوگا. یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ آپ ایک نیک کام کرنا چاہتے ہیں نا، کسی وجہ سے وہ نہیں کر پائے تو وہ جو صدمہ پہنچتا ہے نا اس کا بھی اتنا بڑا اجر ہے کہ ہزاروں فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس صدمے اور اس تعاسف کو لے کر جاتے ہیں. تو یہاں اللہ کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ ایک تو رمضان کا روزہ نہ رکھ سکنے کی وجہ سے جو صدمہ پہنچا اس کا اجر ملے گا، اور بعد میں جب میں نے رکھ لیا، وہ گنتی پوری کر لی، تو پھر جو ہے نا اس کا بھی اجر ملے گا، اور ویسا ہی اجر ملے گا، اتنا ہی ملے گا جتنا میں رمضان میں رکھتی. تو یہ تو پھر مزے کی بات ہو گئی نا، دوہرا ثواب ہو گیا. یعنی ایک تو رعایت مل گئی کہ رمضان میں ایک مجبوری پیش آئی اور میں نہیں رکھ پائی، تو بعد میں اجر مل گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی مہربانی ہے تم پر. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اچھا یہاں پہ اگر ہداکم کو ہم قرآن کے ساتھ لیں کہ پہلے تو یہ بتایا نا کہ تقوی تاکہ حاصل ہو، اب یہاں پہ تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمت کو محسوس کرو، اللہ کی قدر کرو جو اس نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی قرآن میں جو ہدایت دی اس پر تم شکر گزار ہو جاؤ. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ شکر گزاری کا حکم اس وقت دیا گیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری یاد دہانی کروائی گئی کہ دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو ہم نے دے دی ہے نا وہ رسول، اس پر تو تم شکر کرو، شکر گزاری اختیار کرو. اب یہاں پہ اس قرآن کے حاصل ہونے پر شکر گزاری، اور پھر قرآن کے حاصل ہونے پر جو رمضان کی فضیلت ہے اس پر شکر گزاری، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی پر شکر گزاری کہ اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے جو پوری کائنات کا حاکم ہے اور وہ اتنا بڑا ہے، اتنی عظمت ہے. اب اگلی آیت میں نا اس اللہ کا تعارف ہے، اور اتنا خوبصورت تعارف ہے، اتنے جامع الفاظ میں تعارف ہے کہ بس قربان جائیے اس انداز میں. وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، کیا پیار کا سیغہ. اللہ بھی جب کسی کو کہتے ہیں نا میرا بندہ، تو وہ تو بس ایسے جیسے کوئی بادشاہ گئی ہے تو ہمارا اپنا بندہ ہے،
تو کوئی بڑے عہدے والا، کوئی بڑے مرتبے والا مجھے یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے، تو کیا شان ہے جناب، اس بندے کی بھی کیا شان ہے؟ اب بندہ وہی پوچھتا ہے جس کو، جو اس رب کو اپنا محبوب بنا چکے. وہ کہتا ہے اللہ میرا محبوب کدھر ہے، میں اس محبوب کو کیسے راضی کروں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، اب یعنی آپ انہیں بتا دیں میں تو بالکل قریب ہوں. اب یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے تو میں قریب ہوں، وہ کہتے میں خود ہی قریب ہوں. اب یہ قریب جو ہیں یہ بادشاہ کے بھی قریب ہیں، یہ فقیر کے بھی قریب ہیں، یہ امیر کے بھی قریب ہیں، غریب کے بھی قریب ہیں، یہ عورت کے بھی قریب ہیں اور یہ مرد کے بھی قریب ہیں، چھوٹے کے بھی قریب ہیں اور بڑے کے بھی قریب ہیں، اور ہر مخلوق کے قریب ہیں. فِإِنِّي قریب، تم میرے پاس ہوتے ہو یا نہیں ہوتے میں تو ہوں تمہارے ساتھ. تم میرے اوپر نظر رکھتے ہو یا نہیں رکھتے میں تو رکھتا ہوں. تم میری سنتے ہو یا نہیں سنتے میں تو سنتا ہوں. تم مجھے دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے میں تو تمہیں دیکھتا ہوں. فَإِنِّي قریب، اتنے قریب، ہر لمحہ قریب، اور اتنے قریب کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں خود جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. اجیبو، میں خود جواب دیتا ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ اختیار کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری بات مجھ تک پہنچانے کے لیے کوئی بڑا بیوروکریسی کا انتظام ہوگا اور پہلے کہیں پہ اپلیکیشن جمع ہوگی اور پھر آگے جائے گی اور پھر مرحلہ وار پھر تب مجھ تک پہنچے گی. نہیں، میں براہ راست سنتا ہوں اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. میں اسی وقت تمہاری ہر درخواست پر اسی وقت جو ہے نا میں فیصلہ جو ہے وہ صادر کر دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی، تم ذرا پکارو تو صحیح، اذا دعانی، جب مجھے پکارو تو صحیح، میرے ساتھ بات تو کرو، میں جواب دوں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس تمہیں بھی چاہیے کہ میری بات مان لو، میرا حکم مان لو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ سب لوگ مجھ پر ایمان لے آئیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ راہ راست پا لیں. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں اتنی محبت کا یہ انداز ہے نا کہ اب اگر کوئی حکم مل رہا ہے میری طرف سے تو اس کو چاہیے کہ قبول کرو. میں جو تمہاری ہر درخواست پوری کر رہا ہوں، تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں، تو تم یہ یقین رکھو کہ میں تمہیں جو ہدایت نامہ دے رہا ہوں، جو کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے، جو بھی حکم دے رہا ہوں، وہ تمہاری بھلائی کے لیے. تم اس کو اپناؤ گے، اس کو مانو گے تو لعلہم یرشدون، رشد پا جاؤ گے. رشد میں عافیت بھی ہے، سہولت بھی ہے، امن بھی ہے، سب کچھ مل جائے گا اس میں. لعلہم یرشدون. احل لکم الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اتنا خوبصورت استعارہ ہے نا یہ مرد اور عورت کے تعلق. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے متحد فریق نہیں بنایا جو ایک دوسرے کے خلاف لٹ لے کر کھڑے، بلکہ کہا ہے یہاں پہ لباس لکم کہا، آگے چل کے حرث لکم کہا. تو دونوں میں اتنی زیادہ لباس میں، آپ خود ہم سب کو پتہ ہے کہ لباس تو اس میں اپنائیت کتنی ہے نا، میرے کپڑے ہے نا، اس میں سب سے پہلے تو اپنائیت بہت آ جاتی ہے نا، اور اونرشپ آ جاتی ہے کہ میری چیز ہے، ایک دوسرے کے لیے ہے. اور پھر لباس جو ہے وہ اس سے زینت بھی ہوتی ہے. بندہ اسی لیے ہوتا ہے نا لباس، تاکہ وہ اچھا لگے. تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعلق خوشگوار اتنا اچھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو اچھے لگیں گے، الگ تو کوئی رہ ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح یعنی ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے، ایک دوسرے کی زینت بھی ہے، ایک دوسرے کی ستر پوچھی بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھ سکھ میں کام بھی آتے ہیں، مصائب سے، مشکلات سے، گرمی سردی سے بچاتے بھی ہیں. تو لباس کی جو تشبیہ ہے بڑی زبردست تشبیہ ہے. حالے سے بہتر تو کوئی تشبیہ ہو نہیں سکتی مرد عورت کے باہمی تعلقات کی. وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے ہیں.
علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا تھا کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، بس اس نے تم پر مہربانی کی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کیا، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا بتا بھی دیا، انتہائے سحر کیا ہے، جب سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں ہو جائے۔ اب یہ پاؤ پھٹنا اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں نا، کہ اس وقت تک رات کو تم کھا پی سکتے ہو جب تک کہ پاؤ پھٹتی ہے، یعنی اب تو پولوشن اتنی ہے کہ آسمان کے کوئی نظارے نظر ہی نہیں آتے، ورنہ آسمان صاف ہو تو وہ پاؤ پھٹتی پہلی کرن نمودار ہوتی نظر آتی ہے، اسی کو ساری کا وقت کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، اور سورج پھر حتیٰ کہ سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس مطلب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی 1.5 گھنٹہ ہوتا ہی نہیں، طلوع آفتاب جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سورج نکل آیا، تو اس سے اور سحری کا وقت جو ہے اس میں کوئی 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، ولا تباشروہن وانتم عاکفون، عاکفون فی المساجد۔ اچھا، اعتکاف جو ہے یہ ایک اور بڑی اہم عبادت اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں ہمیں نصیب فرمائی، اور اس کا بڑا اجر کہ روزہ ویسے تو بھائی سارا ہم صرف اللہ کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں، اللہ ہی کو اپنا گواہ بناتے ہیں، اور اعتکاف میں تو ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ بس صرف اللہ کی، مولا بس میں اور آپ، وہاں پہ تو 1 to 1 معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب میں نے سب سے اپنا تعلق توڑ لیا، اپنے بال بچوں سے، اپنے گھر بار سے، سارے کاموں سے۔ ہاں بس عورتوں کے لیے تھوڑی سی یہ رعایت ہے کہ عورت صرف گھر ہی ہوتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی بہترین مسجد اس کا گھر ہے، تو اس کو تو یعنی اس کو گھر میں اتنا ثواب مل جاتا ہے جتنا کہ مردوں کو مسجد میں جا کے ملتا ہے۔ تو اعتکاف کے لحاظ سے اعتکاف تو پھر ویسے بھی مسنون عبادت ہے، فرض نماز کے لیے بہتر ہے، تو پھر باقی معاملات میں تو گھر ہی بہتر ہے نا۔ تو اعتکاف بھی یعنی عورت جب کر رہی ہے تو اس کو اتنی رعایت دی گئی ہے کہ اگر گھر میں کوئی اور کھانا پکانے والا نہیں ہے تو وہ بغیر اس کے کہ کوئی تو ادھر ادھر بات کرے دیکھے، وہ خاموشی سے جائے اور کھانا پکا کے آ جائے، اور پھر باقی لوگ جو ہے اگر اس کا شوہر ہے یا کوئی اور بچے ہیں تو وہ لے کے کھا لے۔ تو فالتو باتیں کرنا اعتکاف میں پھر اس کے منافی ہے۔ ہاں کوئی ضرورت کی بات ہو کسی سے کرنی ہو تو وہ تو کی جا سکتی ہے نا، لیکن حتی الامکان بس صرف ہر چیز سے کٹ کے صرف اللہ کا ہو رہنا۔ اور اعتکاف کی اہم جو یعنی اعتکاف یہاں پہ جو رمضان کا اعتکاف ہے وہ تو روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، روزہ ہے تو اعتکاف ہے، روزہ نہیں ہے تو اعتکاف نہیں۔ تو اس میں نمازیں پڑھیں، نوافل ادا کریں، کوئی ذکر کریں، قرآن پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، دین کی وضاحت کی کتابیں پڑھیں، یعنی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حتی الامکان دنیاوی مشغولات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں پس تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام کو لوگوں کے لیے شاید کہ وہ سب تقوی اختیار کریں۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من الاموال الناس بالاسم وتعلمون۔ اب یہ جو آخری آیت ہے نا یہ خاص طور پہ اس میں یہ دیکھیں نا، یعنی روزے کے احکام میں 2 اور بنیادی باتیں بتا دی گئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ بس بہت قریب ہے، اس کو ہر وقت اپنے قریب سمجھو، وہ تو ہے، تم بھی سمجھو نا، اور کہ ہر وقت میں اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ کوئی جو احسان کی روش ہے نا کہ کم از کم اپنی آنکھوں سے دیکھو، یعنی اتنا لیول اونچا کرو اپنا کہ تمہیں نظر آئے اللہ، اور اگر نہیں تم یہ اس لیول پہ پہنچے تو کوئی بات نہیں، یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر دوسری جو اہم آیت ہے وہ یہ کہ جتنا یہ اہم ہے کہ اللہ کے حکم پہ تم اپنا کھانا پینا چھوڑ دو، اتنا ہی یہ اہم ہے کہ تم باطل طریقے سے مال نہ حاصل کرنا۔ حلال اور حرام کی پہلے بھی کہی نا کچھ حرمتیں بتائیں، اب یہاں پہ حرام ذرائع سے کمائی کو بھی
باطل کہہ دیا گیا، ولا تاکلوا، اور تم سب نہ کھاؤ اپنے مال اپنے درمیان باطل طریقے سے، اور نہ انہیں حکام تک پہنچاؤ تاکہ تم دوسرے کسی کا حق مار سکو۔ رشوت کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ رشوت ہمیشہ کسی دوسرے کا حق مارنے کے لیے ہی دی جاتی ہے۔ تو یعنی ایک بندہ اگر اپنا کام کروا لیتا ہے تو کسی دوسرے کا پھر رہ بھی تو جاتا ہے نا، اور ایک دوسرا پھر ایک روش عام ہو گئی کہ بھئی تم بھی کچھ مال خرچ کرو گے تو تمہارا کام چلے گا۔ تو یہ خاص طور پہ الی الحکام کی جو بات ہے، یہ تو رشوت کے معنی ہی کے لیے ہے۔ اور باطل طریقے ویسے اور بہت ہیں، مثلا کسی بھی ناحق طریقے سے جس پر میرا حق نہیں ہے اس کو میں لے لوں زبردستی، چاہے وہ وراثت کا مال ہے، چاہے وہ چوری ہے، چاہے وہ ڈاکہ ہے، چاہے وہ کوئی اور خیانت ہے، سرکاری اموال ہے، میں کسی جگہ جاب کرتی ہوں، وہاں کی کوئی پینسل، کوئی شارپنر، کوئی کاغذ کا پرزہ، یعنی جو بھی، یعنی ہمارے اسلاف تو اتنی احتیاط کرتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ سرکاری کام کر رہے تھے رات کو اور سرکاری چراغ کی روشنی میں کر رہے تھے، کوئی قریبی دوست آیا اور آ کے کچھ اپنی گفتگو شروع کی تو بتی بجھا دی۔ وہ حیران کہ جی آپ نے بتی کیوں بجھا دی میرے آدمی؟ کہنے لگے وہ تو سرکاری تیل سے جل رہی تھی اور اب ہم اپنی ذاتی باتیں کریں۔ پھر اتنی احتیاط کہ انہوں نے کہا کہ کاغذ بھی جو ہے نا اس کا استعمال جو ہے نا دھیان سے کرو اور قلم باریک رکھو تاکہ کاغذ ضائع۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سرکاری اموال کو اتنی بے دردی سے ضائع کرتے ہیں نا۔ تو یعنی ہر چیز جو ہے وہ ایک امانت ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے، تو چاہے وہ جاب پہ ہو، چاہے وہ اسی طرح کوئی اگر ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، جب اب میں پورا ٹائم نہ دوں یا پورا کام نہ کروں جو میرے ذمہ لگایا گیا ہے تو وہ بھی باطل طریقے سے، تنخواہ مجھ میں پوری لے رہی ہوں، کام پورا کر نہیں رہی۔ تو یہ چاہے کوئی ڈومیسٹک ورکرز ہیں، گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ بھی تنخواہ پوری لیتے ہیں، مراعات پوری لیتے ہیں اور کام پورا نہ کریں تو وہ انہوں نے بھی باطل طریقے سے دیا۔ اور اگر اسی طرح اگر کسی کی ادائی ہے، جو مجھے دینا ہے کسی کو پیسہ، تو میں اس کو پورا لوں اور اس کو تنخواہ پوری نہ دوں تو وہ میرے طرف باطل ہو گیا۔ یعنی یہ باطل ہے نا، بڑا اس میں تفصیلات ہے۔ تو یہ بہت ہی احتیاط اور اہتمام کی ضرورت ہے کہ ایک پائی بھی جو ہے نا وہ میرے مال میں باطل طریقے سے شامل نہ ہو۔ اس کے لیے مثال یوں دی گئی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بھرے جگ میں ایک قطرہ جو ہے وہ کسی ناپاک چیز کا آ جائے تو اب وہ مشروب جو ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کمائی جو ہے اس میں اگر کچھ بھی معمولی سی رقم بھی اگر حرام کی شامل ہو گئی تو پوری کمائی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کا بہت ہی جب ہماری شریعت جو ہے اس کی ساری بڑی تفصیلات بتاتی ہے اور اس کا لحاظ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی کو تطفیف، ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹیں کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، تجارت میں کتنے اس طرح کے طریقے ہیں نا، سود اور اس طرح کی ساری چیزیں، باطل میں تو پھر ساری تفصیلات آ جاتی ہیں نا۔ تو ان سب کے بارے میں کہ جتنا روزہ اہم ہے اتنا یہ بھی اہم ہے، اور اگر باطل طریقے سے مال کما رہے ہیں، پھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حرم شریف میں حاضر ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حرام کا ساتھ تو تم خانہ کعبہ میں بھی پہنچ گئے اور غبار آلود تمہارا جسم بال، اور تم کہتے ہو یا رب یا رب، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ اگر حرام کمائی کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تو قبول ہی نہیں ہوتے، وہاں دعا ہی نہیں مانی جاتی، دعا ہی نہیں قبول ہوتی۔ وہ جو اتنا قریب ہے، جو ہر لمحہ میری سنتا ہے، تو وہ کہتے میں اگر حرام مال کے ساتھ اپنے جسم کو لے کے جاتی، جسم کو پال رہی ہوں، لباس میرا حرام، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دعا ہی نہیں قبول ہو رہی۔ اس لیے بہت ہی اس معاملے میں بھی احتیاط کی ضرورت۔ اچھا، اس کے بعد اب کچھ دوسرے معاملات، خاص طور پہ اب آگے ہم جو ذکر پڑھیں گے اس میں پہلے تو حج اور جہاد۔ اچھا، ان دونوں کا ذکر جو ہے نا وہ کچھ ایسے ہے کہ بیچ میں ہی حج کی بات آ جاتی ہے، پھر جہاد کی شروع ہو جاتی ہے، پھر حج کی آتی ہے، پھر جہاد کی شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ کوئی گڑبڑ، مطلب اکٹھے ہی چلتے ہیں یہ معاملات۔ اور پھر جو ہے ذکر ہوتا ہے وہ معاشرتی احکام کا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم یہ اہلہ کی بات کریں، یسألونک عن الاہلہ، ہلہ جو ہے ہلال اسی سے ہے، چاند کا جو ہوتا ہے گھٹنے بڑھنے کی جو تاریخیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں۔
اب یہاں پہ الاہلہ الف لام آتا ہے، تو یعنی اس کا خاص طور پہ تعلق جو ہے وہ شاید پھر حج کے ساتھ ہی، بعض مفسرین کہتے ہیں حج کے ساتھ ہی، کہ حج کے بارے میں بھی سوال ہو رہا ہے کہ بھئی اب وہ کیسے ہوگا، یا پھر یعنی اس طرح چاند کے بارے میں تو سوال ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو کہ بھئی یہ چاند کیوں گھٹتا ہے تو کیوں بڑھتا ہے، تو اس کا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مواقیت للناس والحج، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ جو چاند کی تاریخیں ہیں انہی سے انسانوں کے لیے اوقات کا تعین ہوتا ہے، مواقیت تعین کے ساتھ جب کوئی وقت کیا جاتا ہے، کوئی جگہ کی جاتی ہے، انہیں میقات یا مواقیت، میقات کی جمع ہے نا مواقیت، تو میقات ہے نا جہاں سے حج کی پابندیاں یعنی احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں، یعنی جہاں سے بھی باہر سے سفر کر کے جائے نا تو جس جگہ سے پھر احرام جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے اس کو میقات کہتے ہیں، اور یہ چاروں طرف سے مختلف مقامات ہیں، اور ان کے لحاظ سے ہی پھر ہم اپنی نیت کرتے ہیں جب حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی خاص طور پہ یعنی الاہلہ کہ یہ سارا تعین ہے یہ انسانوں کے لیے حج کے لیے ہے۔ اب ہم نے پہلے دیکھا کہ رمضان کا تعین بھی یہ چاند کے لحاظ سے ہی ہے، تو مہینے چاند کے ہوں یا سورج کے لحاظ سے دونوں اللہ کے مقرر کردہ نظام ہے نا، ایک شمسی کیلنڈر ہے اور ایک قمری کیلنڈر ہے۔ قمری کیلنڈر سے ہمارے کچھ معاملات طے ہوتے ہیں، جیسے رمضان ہے، عیدیں ہیں، پھر حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ بھی اسی کیلنڈر سے چلتا ہے، یعنی جس لحاظ سے سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسی طرح جو عدت ہوتی ہے جس کا آگے ذکر آئے گا، چاہے وہ طلاق کی ہو یا شوہر کی وفات کی صورت میں ہو، تو اس کا تعین بھی قمری کیلنڈر سے ہوتا ہے۔ اس لیے کیلنڈر نہیں اللہ کے ہیں، اس لیے مجھے تو یہ ٹرم کو اتنی اچھی نہیں لگتی کہ اسلامی مہینے کون سے، بھی سارے ہی اسلامی مہینے، اور شمسی کیلنڈر جو ہے وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ ہمارے اوقات نماز جو ہے وہ سورج کے ساتھ متعلق ہے، سورج کے لحاظ سے ہی ہم فجر کا وقت مقرر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا روزہ کھولنا بند کرنا یہ بھی سورج کے ساتھ ہی ہے نا، کہ سورج کے طلوع کے ساتھ اور غروب کے ساتھ ہمارا روزہ چلتا ہے، اور اسی طرح ہماری نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب سورج کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو دونوں ہی ہمارے یعنی کیلنڈرز جو ہیں یا دونوں نظام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ہمیں دونوں ہی کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو یہاں پر بہرحال چاند کی بات ہو رہی ہے، تو اسی سے حج کا بھی تعین ہوگا، حج کی تاریخوں کا تعین ہوگا۔ اچھا پہلے اب یہاں پر جو حج کے سلسلے میں کچھ غلط باتیں داخل ہو چکی تھی ان کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی کرو شاید کہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ بس عربوں کا کوئی ایک یہ کسی دور میں یہ خیال آ گیا یا ہوا کہ بھئی جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو دراصل اپنے سارے گناہوں کو بخشوانے جاتے ہیں، اور تو ایک گندا جسم لے کر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے پاک کروانا ہے۔ تو جب ایک گندا جسم لے کر دروازے سے نکلے ہیں تو پھر اگر کسی ضرورت سے گھر میں داخل ہونا ہے تو پھر گھر میں دروازے سے نہ داخل ہو، ادھر تو ہم اپنا گن چھوڑ کے آئے ہیں نا، تو پھر داخل ہونا ہے تو پھر پچھلی دیوار پھلانگ کے ہو یا جو بھی، یعنی الٹی پلٹی میں انسانوں کو بھی سوچتی ہیں نا ایسی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس طرح کے جو توہمات ہیں نا ان کی کوئی حیثیت نہیں، سیدھے طریقے سے رہو۔ دروازے اللہ نے بنائے اس لیے ہیں یا کہ انہی سے داخل ہوا جائے انہی سے نکلا جائے۔ ہاں اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ تقوی اختیار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھا جائے، اسی میں فلاح ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اب دیکھیے کہ تھوڑی سی بات حج کی کر کے اس کی ایک جو کوتاہی ہے اس کی نشاندہی کر کے اب آگے پھر قتال کی بات۔ قتال جو ہے اس کا پہلی دفعہ حکم جو ہے اہل ایمان کو سورہ حج میں ملا تھا، اور وہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً روایات کے مطابق ہجرت کے دوران جو ہے وہ حکم نازل ہوا کہ اب آپ کو اجازت دے دی گئی کہ اب آپ قتال کر سکتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے قتال کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔
اب یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو. قتال وہ ہوتا ہے جو کہ جنگ ہوتی ہے، ہتھیاروں کے ساتھ ہوتی ہے، دشمن کے مد مقابل ہے، اس کو مارا جا سکتا ہے. الذین یقاتلونکم، اللہ کے راستے میں تمہاری جنگ جو ہے نا اللہ کے راستے میں ہوگی. اللہ کے راستے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہماری ساری تگ و دو جو ہے نا وہ اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے، اللہ کے حکم کو قائم کرنے کے لیے، کہ اللہ کا دین جو ہے نا مغلوب نہ ہو، کوئی روکے نہ کسی کو اللہ کا حکم پر چلنے میں. تو ساری تگ و دو، ساری محنت، ساری جد و جہد اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ کے قانون کو غلبہ حاصل ہو، یا کم از کم جو لوگ اللہ کے قانون پر چلنا چاہتے ہیں تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو لڑو ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں. بھئی اگر تمہیں کوئی روکتا ہے تو پھر تم میں بھی ذرا جرأت دکھانی چاہیے. ولا تعتدوا، ہاں تم زیادتی نہ کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ زیادتی کیا ہے؟ یہ ہمارے تو جنگ کے قوانین بڑے مقرر ہیں. کسی ایسے بندے کو نہیں مار سکتے جو کہ ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کر رہا، عورتوں کو نہیں مار سکتے، بچوں کو نہیں مار سکتے، عبادت گاہوں کو نہیں گرا سکتے، درختوں کو نہیں کاٹنا بلا ضرورت، بستیوں کو نہیں اجاڑنا، لوٹ مار نہیں کرنی. مطلب ساری پابندیاں اور اس کا لحاظ ہمیشہ رکھا گیا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان سب کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. مطلب اگر وہ میدان جنگ میں جہاں بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے، تم بھی لڑو ان سے. وہ تمہیں مار دے تم بھی انہیں مارو. اخرجوہم، اور انہیں نکالو، من حیث اخرجو، انہوں نے جہاں سے تمہیں نکالا ہے تم نکالو. اب یہاں پہ خاص طور پہ جو اس چیز کی نشاندہی ہے، نکالا تو حرم شریف سے تھا نا، مکہ سے تھا. تو ابھی جو جنگ تھی وہ خانہ کعبہ پر، ابھی ذکر بھی پہلے مسجد الحرام کا ہوا تھا. تو مسجد الحرام جو ہے اس کو بت پرستوں کے قبضے میں رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں، اور اس پر اہل ایمان کا غلبہ ہونا ہی تھا. تو یہاں پر گویا کہ ایک لحاظ سے بشارت بھی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ قتال کا آخری نتیجہ جو ہوگا نا وہ یہی ہوگا کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا نا وہاں سے تم ان کا اختیار اقتدار جو ہے نا وہ ختم کرو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا کسی کو نہیں وہاں سے، جب مکہ فتح ہوا نا تو نکالا کسی کو بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کا اقتدار ختم ہو گیا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. فتنہ یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے، جو حاکم ہے کسی جگہ کا، اس کے خلاف بغاوت کی جائے، اس کے حکم کو نافذ ہونے سے روکا جائے، اس کے قانون کے نفاذ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں. تو یہ جو قانون شکنی ہے یہ فتنہ کہی جا رہی ہے. تو کہا جا رہا ہے وہ تو قتل سے بھی سخت چیز ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عند المسجد الحرام حتیٰ یقاتلوا. اچھا، مسجد الحرام کی جو حدود ہیں ان میں تو ہمیشہ سے امن رہا اور اس میں جنگ ممنوع تھی. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹھیک ہے تم بھی مسجد حرام کے قرب و جوار میں یعنی حدود حرم میں لڑائی نہ کرنا، ہاں البتہ اگر وہ تم سے لڑے تو پھر کرنا پڑے گا. حتیٰ یقاتلوکم، حتیٰ کہ وہ تم سے لڑیں فیہ، اس میں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے وہاں پہ جنگ کریں گے تم بھی کر لینا. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا یہی بدلہ ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ سب باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم جنگ کرو ان سے اس وقت تک جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی فتنہ ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. یہ وہی کہ اللہ کے دین کے راستے میں، اس کے نفاذ کے راستے میں کوئی رک نہ ہو. فَإِنِ انْتَهُوا، بس اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں. یعنی پھر بعد میں جو ہیں جنگی جرائم کے جو لوگ ہیں، جو مرتکبین ہیں، ان کو تو دی جا سکتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عہد شکنی ہوئی ہو یا لوٹ ہوئی ہو یا قتل عام ہوا ہو یا انتقامی کاروائیاں ہوئی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی اللہ نے غلبہ نصیب فرمایا انہوں نے عفو درگزر کا معاملہ کیا، سمجھوتوں کا معاملہ کیا. انہوں نے کبھی قتل عام نہیں کیا، کبھی لوٹ مار نہیں کی. الشہر بالشہر الحرام، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرام مہینوں کا بدلہ حرام مہینے اور تمام حرمتوں کا برابر بدلہ. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ مثل ما اعتدى علیکم،
اگر تم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اتنی ہی تم بھی اس پر ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کی روش اختیار کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یہاں پہ حرام مہینوں کی تھوڑی سی بات کر لوں کہ حرام 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت کے مہینے کہلاتے تھے عربوں میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ایک رجب کا مہینہ جس میں لوگ عمرے کے لیے نکلتے تھے، اور 3 مہینے مسلسل تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ 3 مہینوں میں ہر طرح کی جنگ جو تھی وہ ممنوع تھی پورے عرب میں، اس لیے کہ اس میں حج اور عمرے کے قافلے آ جا رہے ہوتے تھے. تو ان مہینوں کے شروع ہوتے ہی اگر کوئی لڑائی ہو بھی تھی تو وہ ختم ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی ان حرمتوں کی پابندی کرو، اور لیکن اگر کوئی اس میں تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو پھر تم لڑ سکتے ہو، یعنی لیکن بہرحال اس کی پابندی کی گئی. اور جب کوئی ایسا ہوئی غلط فہمی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ازالہ فرمایا. اور فتح مکہ کے بعد بہرحال اب اس کی پابند ہے وہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ باقی پھر تفصیل کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب هب لي حكما والحق بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الدين واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.